بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ مری میں برفانی طوفان کے 3 روز بعد بھی زندگی معمول پر نہیں آ سکی۔ رہبر معظم سید علی خامنہ ای نے کہا ہے کہ ایران کے بارے میں امریکی اندازے ہمیشہ سے غلط ہیں۔ صہیونی جیل میں قید بے گناہ فلسطینی نوجوان کو صحت کے سنگین مسائل کا سامنا۔ میانمار کی سابق رہنما آنگ سان سوچی کو مزید 4 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ روس نے واضح کیا ہے کہ یوکرائن کے مسئلے پر لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ نیو یارک کی عمارت میں آگ لگنے سے 9 بچوں سمیت 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت سے آزادی کے لیے برطانیہ میں خالصتان کے حق میں ووٹنگ۔ ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ سعودی اتحاد نے یمنی فوج پر الزام لگانے کے لیے عراقی فوٹیج چوری کی۔ بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپوں میں آتش زدگی سے ہزاروں روہنگیا بے گھر ہو گئے۔ ملک میں کرونا سے مزید 3 اموات۔ کراچی میں کرونا کی شرح 15% تک پہنچ گئی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مری میں برفانی طوفان کے 3 روز بعد بھی زندگی معمول پر نہیں آ سکی۔ ملکہ کوثر مری میں پانی و بجلی کی فراہمی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی ہے، جبکہ موبائل فون سروس بھی متاثر ہے۔ مری میں امدادی کارروائیاں اور ریسکیو ریلیف آپریشن تاحال جاری ہے۔ علاقے میں پھنسے سیاحوں کی بڑی تعداد کو واپسی کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سیاحتی مقام پر اب بھی لوگ موجود ہیں جن کی یا تو گاڑیاں خراب ہیں یا انہیں کسی قسم کے دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ تاہم کچھ سیاح اپنی گاڑیاں برف میں چھوڑ کر واپس جا چکے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے سانحہ مری میں جاں بحق افراد کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ سانحہ مری کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق برف باری کے دوران گاڑیوں میں بیٹھے 23 افراد کاربن مونو آکسائیڈ سے جاں بحق ہوئے، جبکہ 16 مقامات پر درخت گرنے سے ٹریفک بلاک ہوئی۔ خیال رہے کہ اگر سرکاری محکمے اور مقامی انتظامیہ بر وقت کارروائی کرتی تو مری میں اس پیمانے کا سانحہ نہیں دیکھنا پڑتا۔ رہبر معظم سید علی خامنہ ای نے کہا ہے کہ ایران کے بارے میں امریکی اندازے ہمیشہ سے غلط ہیں۔ محاسبه غلط آمریکا دستگاه محاسباتیشون همینطور ادامه داره، الان هم همینجوره۔ رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہ ای نے قوم کے لوگوں کو پہلوی حکومت کے خلاف مزاحمت کی سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ کے اندازے ہمیشہ سے غلط ثابت ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ نے نقصان اٹھایا ہے۔ دستگاه محاسباتی دشمن حقا و انصافا غافل و خرابه، نمیتوانند حقایق مربوط به جمهوری اسلامی رو اونچنان که هست دریابند۔ ان کا کہنا تھا کہ جیمی کارٹر نے آج کے دن خطاب کرتے ہوئے قوم کو پہلوی حکومت کے لیے خطہ استحکام قرار دیا، جو کہ اس کی غلطی تھی، اور اب تازہ ترین غلطی امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کر کے کی ہے، اور حاج قاسم کی شہادت نے ثابت کیا کہ اس بار بھی امریکی اندازے غلط تھے۔ مردن شہید سلیمانی نہضت حرکت عظیمی که اون نمایندش بود۔ امام خامنہ ای نے فرمایا کہ دشمن جنرل سلیمانی کو شہید کر کے تحریک ختم کرنا چاہتا تھا، جبکہ ان کی شہادت نے تحریک کو مزید استحکام بخشا ہے۔ سالگرد دوم شهادت شهید سلیمانی این حرکت عظیم، این کار کی بود؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ دشمن کے اقدام جاہلانہ اور بدعنوان ہیں، جو اسے ہمیشہ ناکام ہی کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ 9 جنوری 1978 کو ایران کے شہر قم میں رضا شاہ پہلوی کے خلاف مزاحمت شروع ہوئی، جس میں پہلوی حکومت نے شکست کھائی اور انقلاب اسلامی کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ دن قم کے افراد کی عظیم مزاحمت کی یاد میں ہر سال منایا جاتا ہے۔
سیہونی جیل میں قید بے گناہ فلسطینی نوجوان کو صحت کے سنگین مسائل کا سامنا۔ تفصیلات کے مطابق 17 سالہ عمل کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اقوام متحدہ اور اس کے والدین نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ وہ دائمی طور پر بیمار ہے، جس کو قابض اسرائیل نے بغیر کسی الزام کے حراست میں لیا ہوا ہے۔ اسرائیلی حکام نے نوجوان فلسطینی پر الزام عائد کیا کہ اس نے اسرائیلی فوجیوں پر پتھر برسائے، جس کی پاداش میں وہ گزشتہ 1 سال سے اسرائیلی حراست میں ہیں۔ عمل کی والدہ کا کہنا ہے کہ انہیں خوف ہے کہیں وہ بھوک ہڑتال پر نہ بیٹھ جائے، کیونکہ وہ پہلے ہی جسمانی طور پر کمزور ہے۔ خیال رہے کہ اس وقت اسرائیلی جیلوں میں 7,000 سے زائد فلسطینی بغیر کسی جرم کے قید ہیں۔ اکثر فلسطینی اسرائیلی مظالم اور ٹارچر کے جواب میں بھوک ہڑتال پر بیٹھ جاتے ہیں۔ میانمار کی سابق رہنما آنگ سان سوچی کو مزید 4 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ میانمار کی ایک خصوصی عدالت نے نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی کو مزید 4 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ 76 سالہ سوچی کو غیر قانونی طور پر واکی ٹاکیز درآمد کرنے اور کورونا پابندیوں کی خلاف ورزی کے الزامات میں مجرم قرار دیا گیا ہے۔ دسمبر کے آغاز میں بھی سوچی کو ایک دوسرے مقدمے میں 4 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ سوچی کو فروری 2021 میں بغاوت کے بعد معزول کر دیا گیا تھا۔ ابھی انہیں مزید کئی مقدمات کا سامنا ہے۔ حکمران فوج ان پر کرپشن کے الزامات بھی لگاتی ہے۔ روس نے واضح کیا ہے کہ یوکرائن کے مسئلے پر لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریاباکوف نے امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات سے قبل واضح کر دیا ہے کہ روس کی جو شرائط پہلے تھی وہ نہیں بدلیں گی۔ نائب وزیر خارجہ نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین اور نیٹو کی جانب سے امریکہ کو ہدایات کی جا رہی ہیں جو کہ مایوس کن ہے۔ یوکرائن کی سرحد سے روس اپنی فوج اس وقت تک نہیں ہٹائے گا جب تک نیٹو کی پیش قدمی نہیں رکتی، اور دوسرا یورپی یونین کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا وہ مذاکرات سے متعلق امریکہ کو رائے نہ دے۔ وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ روس اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنائے جانے سے متعلق کوئی رعایت نہیں برتے گا۔ خیال رہے کہ یوکرائن معاملے پر امریکہ اور روس کے درمیان آئندہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ نیو یارک کی عمارت میں آگ لگنے سے 9 بچوں سمیت 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق نیو یارک کے علاقے برونکس کی 19 منزلہ عمارت کی تیسری منزل پر آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 9 بچوں سمیت 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان نیو یارک میئر کے مطابق آگ لگنے سے مجموعی طور پر 63 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 32 کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ 13 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ نیو یارک کے فائر ڈپارٹمنٹ کے کمشنر کا کہنا ہے کہ تقریباً 200 فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ آگ پورٹیبل ہیٹر کی وجہ سے لگی، جو کمرے کو گرم رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ کچھ روز قبل بھی فیلاڈیلفیا میں ایک عمارت میں آگ لگی تھی، جس میں 8 بچوں سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارت سے آزادی کے لیے برطانیہ کے شہر لوٹن اور لیڈز میں خالصتان کی آزادی کے حق میں ووٹ ڈالے گئے۔ سکھ فار جسٹس نے خالصتان کا حتمی نقشہ بھی جاری کر دیا۔ نقشے میں پنجاب کے ساتھ ہریانہ اور ہماچل پردیش کو بھی خالصتان کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ سخت سردی کے باوجود ہزاروں سکھ حق رائے دہی استعمال کرنے پہنچے۔ سکھ فار جسٹس کے مطابق اب تک برطانیہ میں 2 لاکھ سے زائد سکھ آزادی کے حق میں ووٹ ڈال چکے ہیں۔ خالصتان تحریک کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف سکھوں کی لڑائی دراصل ہندوتوا کے خلاف جنگ ہے۔ خیال رہے کہ اکھنڈ بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے خطرے سے دوچار ہو گیا ہے۔ بھارت کی انتہا پسند حکومت سے نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی، سکھ اور دیگر اقلیتی کمیونٹی کے افراد بھی غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ ہندوتوا کے اکھنڈ بھارت کے نظریے نے اقلیتی برادری میں اپنا علیحدہ وطن کے حصول کی سوچ بیدار کر دی ہے۔ ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ سعودی اتحاد نے یمنی فوج پر الزام لگانے کے لیے عراقی فوٹیج چوری کی۔ سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے ایک تقریب میں کہا کہ یمنی باغی الحدیدہ بندرگاہ کو میزائل ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور انہوں نے ثبوت کے طور پر ویڈیو بھی پیش کی۔ الفيديو الخاص بالصواريخ البالستية الموجودة في ميناء الحديدة۔
بعد ازاں یمن کے سرکاری ٹی وی المسیرہ سے رپورٹ نشر کی گئی جس میں بتایا گیا کہ سعودی اتحاد نے یمن پر الزام تراشی کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا ہے اور جو ویڈیو ثبوت پیش کیا ہے دراصل وہ عراق پر 2003 میں فلمائی ایک ڈاکومنٹری سیویئر کلیئر ہے جس کو یمن کی حدیدہ بندرگاہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ Here we go. That was close. واضح ہے اس ویڈیو ثبوت کا مقصد سعودی اتحاد کا یمن پر اپنی جارحیت اور حملے کو جواز فراہم کرنا تھا تاکہ دنیا کے سامنے یہ ظاہر کیا جائے کہ سعودی اتحاد نے یمنی میزائلوں کے ذخیرے کو خطرہ جانتے ہوئے حملہ کیا، جبکہ سعودی اتحاد کی شفاقت کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ سعودی جارحیت کے باوجود یمنی استقامت نے جہاں دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے وہیں پر یمن کے لیے آزادی کی نوید بھی ہے۔ بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپوں میں آتش زدگی سے ہزاروں روہنگیا بے گھر ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیش میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں پناہ گزین کیمپوں میں آگ لگنے سے روہنگیا مہاجرین کے ہزاروں گھر جل کر خاکستر ہو گئے، جس کی وجہ سے 5000 سے بھی زیادہ پناہ گزین بے گھر ہو کر رہ گئے۔ آگ کے سبب تقریباً 1200 گھر جل کر خاک ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ آگ کی ابتدا کیمپ نمبر 16 سے ہوئی اور بانس اور ترپال سے بنی پناہ گاہوں میں بہت تیزی سے پھیل گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو پایا ہے کہ آخر آگ لگنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ سن 2017 میں میانمار میں ہونے والے فوجی آپریشن کے بعد سے ہی بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی علاقوں میں تقریباً 10 لاکھ روہنگیا پناہ گزین ان کیمپوں میں مقیم ہیں۔ واضح رہے کہ میانمار کی حکومت نے نسل کشی کی نیت سے روہنگیاؤں کے خلاف کارروائی کی۔ ملک میں کورونا سے مزید 3 اموات ہو گئیں۔ کراچی میں کورونا کی شرح 15% تک پہنچ گئی۔ NCOC کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 45,000 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1649 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز اس وبا نے مزید 3 افراد کی جان لے لی، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 3.66% ریکارڈ ہوئی ہے۔ دوسری جانب کراچی میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ وفاقی وزارت صحت کے مطابق کراچی میں گزشتہ روز کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 15% سے زیادہ رہی، جبکہ 87% متاثرہ افراد اومیکرون ویرینٹ سے متاثر ہوئے۔ محکمہ صحت کے مطابق ویکسین کی دونوں ڈوز اور بوسٹر لگوانے والے افراد بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔